الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صدق اللہ وصدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ اس حدیث پاک کا حوالہ، دوسری آیات کا حوالہ دے کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کر رہی ہے، اس کی تسبیحات بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو پہچان نہیں سکتے، تم ان کا فہم نہیں ہے، فہم نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے۔ قرآن نے بھی یہ بات کی ہے۔ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی المعروف بڑے لالا جی کا شعر ڈسکس ہو رہا تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ یوں تھا، ہوئی ذات جلووں کی مشتاق، جس دم تو بحر ہوویت میں آیا تلا تم، بنی گرچہ خود ہی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی صفات کی پہچان کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر بھی فرض ہے، اور جو ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، ان کو بھی چاہیے تاکہ ایمان لانے میں آسانی رہے، یا اللہ تعالیٰ سے جن کا بھی قرب نہیں ہوا وہ ان صفات کو پہچانے تو انشاءاللہ تعالیٰ قرب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بھی بیان نہیں کر سکتے کہ اس کے مثل ہی کوئی نہیں ہے۔ مثال اس کی ہوتی ہے جس کے کوئی برابر ہو، مثال اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اس جیسی مثال بھی کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی سورہ شورى میں یہ فرمایا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں، جیسے سمندر کی مثال بیان کی ہے، گرداب کی بیان کی ہے، حباب کی بیان کی ہے، امواج کی بیان کی ہے، ساحل سمندر یہ سب اتنا بھی ہے، اس میں تنکے تیرتے ہیں، اس کی مثال بھی دی ہے، بھنور ایسا۔ تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ امواج، حباب، جھاگ، کف جسے کہتے ہیں، اور گرداب، یہ ان کا تعلق تو یقیناً سمندر سے ہی ہے نا، سمندر کی وجہ سے ہے۔ ہوا میں تو یہ نہیں پیدا ہو سکتے، ہوا کا بھنور الگ ہوتا ہے، وہ بگولا سا جو ہوتا ہے، سمندر کا بھنور الگ ہوتا ہے، اپنے اپنے تعلق کی بات ہے، اور یہی اپنے اپنے تعلق کی بات ہے کہ کس کا رسول کریم علیہ السلام سے کتنا تعلق ہے، قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دو چیزیں جو ہیں تعلق پیدا کرتی ہیں، قرآن کی تشریح احادیث مبارکہ ہے، پھر نفلی عبادات ہیں فرائض کے ساتھ ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا کرتی ہیں۔ حدیثوں میں جیسے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی نفلی عبادات سے میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کی وہ دیکھتا ہے، میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ رواہ البخاری ہے یہ۔ تو بہرحال اس کے باوجود بے شک حباب کا، جھاگ کا، بھنور کا، جسے گرداب کہتے ہیں، تعلق سمندر سے ہی ہے۔
یہ سمندر ہی جو ہے اسے قائم رکھے ہوئے ہے، لیکن ہم ان کو سمندر کا نام نہیں دے سکتے. یہ چاروں چیزیں جو ہیں سمندر ہیں. یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے تو ہی تو ہے. یہ اور بات کہ جو کچھ ہے تو وہی ہم ہیں. میرا شعر کو مزہ نہیں رہا. یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے تو ہی تو ہے. یہ اور بات کہ جو کچھ ہے تو وہی ہم ہیں. بابا ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. تو یہ اس اعتبار سے تو درست ہے کہ چاروں بھی پانی ہی تو ہیں اور سمندر میں ہی پائے جاتے ہیں، مگر ان میں اور سمندر میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کی ہستی وجود جو ہے بحر یعنی پانی کی مرہون منت ہے، مرہون کرم ہے، یعنی ان کا وجود سمندر کے وجود سے قائم ہے. اس طرح کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ جو حباب میں اکثر بولتا ہوں اور لوگ بھی بولتے ہیں پھر سمجھتے نہیں ہیں، یہ اکثر لوگ جو ہے حباب کو خباب بولتے ہیں، پیش سے بولتے ہیں، خباب کہتے ہیں، جبکہ یہ زبر سے ہے. حباب حباب، اور یہ عربی کا لفظ ہے. یعنی یہ آب سے مرکب ہے. آب عربی میں حب جو ہے، حب اس کی معنی ہے دانہ. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، یعنی زمین میں سے ہم نے حب اناج دانہ نکالا. فَأَنبَتْنَا، بس ہم نے نکالا دانہ. حَبًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور، اناب اور ترکاری نکالی زمین سے. قرآن کریم کی 30ویں پارے کی آیت ہے. تو چونکہ جو حباب ہے یہ گول ہوتا ہے، اس کا پیٹ ہوتا ہے تو ایسے گول سا یا گنبد نما کہہ لیں. تو چونکہ بلبلہ جو ہے اس کی حیت بھی حباب کی طرح ہوتی ہے، اس لیے تشبیہاً اسے حباب کہہ دیتے ہیں، یعنی دانے کی طرح ہوتا ہے. کوئی بھی آپ دانہ دیکھیں نا، جیسے مسور کا ہے، گندم کا ہے، یہ اس کی گلائی ہوتی ہے گنبد کی طرح. آپ اس کو رکھ کے دیکھیں، گلائی ہوتی ہے. کسی بھی، چاہے وہ لبوترا ہی ہو، جیسے چاول ہے یا گندم ہے، تھوڑا سا بیضوی ہوتا ہے لیکن گلائی ہوتی ہے. تو وہ گلائی والے جیسے بلبلے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ پرکار کی طرح گول ہو. تھوڑے سے ہوا کے بہت بڑے بڑے بلبلے جو ہوتے ہیں نا، ٹیڑھے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ حباب یعنی حب آب. حباب کس حب ہے، اور حب دو لفظ ہیں، حب آب. تو حباب حب آب یعنی پانی کا دانہ. اس لیے حباب جو ہے وہ زبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اسی طرح گرداب ہے، بھنور ہے. اصل میں یہ تھا گردندہ، گردندہ پھرنے والا، چکر، گردندہ چکر. تو اضافت مغلوبی کی صورت میں استعمال ہو کر تو اس کو گرداب بولے جانے لگا، گردندہ کی بجائے گرداب بولا جانے لگا. تو اسے اضافت مغلوبی کہتے ہیں. ادھر اور ہو گیا، چلا گیا. چلو اب جیسے شب نم ہے، شب نم دو لفظ ہے نا. شب نم جو اصل میں تھا نم شب، یعنی رات کو نمی جو ہو جاتی ہے، اوس جسے آپ لوگ کہتے ہیں، رات کی تراوت، یہ جو نمی ہوتی ہے. مگر اضافت مقلوبی سے نم شب کی بجائے شب نم ہوتا ہے. اب ہم کہتے ہیں یار رات کو جو ہے بڑی شبنم پڑی ہے، یعنی اوس پڑی ہے. وقت بھی پورا ہوا، میرا خیال ہے اس کو میں یہاں تک رکھتا ہوں، اس کو پھر کل بات کی جائے گی. مراد یہ ہے کہ جس چیز سے جس سے تعلق ہو وہ چیز اصل قائم رہتی ہے. اس چیز کو اس کا نام نہیں دے سکتے. سے ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے. لہو ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. بے شمار ایسی آیات ہیں اسی معنی میں کہ جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اسی کی بادشاہت ہے. لیکن وہ اللہ نہیں ہو سکتے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ان کا خالق ہے. وہ خود حی قیوم ہے اپنی ذات و صفات سے، لیکن اس نے
اپنی پہچان کرانے کے لیے، جیسے میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے، اپنی پہچان کرانے کے لیے اس نے ساری مخلوقات جو ہے وہ تخلیق کی ہیں. ان کو ہم تعینات بولتے ہیں. جدھر بھی جو کو بھی رنگ ہے، جو کو بھی شکل و صورت ہے، جو کو بھی کسی میں صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. ہر چیز کی شکل و صورت، رنگ، بو، جتنی بھی چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. جو لوگ اس کو پہچان کر لیتے ہیں وہی قرب پاتے ہیں اللہ کریم کا. تو اسی کو معرفت الہی بولتے ہیں. وقت کافی ہو گیا، انشاءاللہ کل باقی کریں گے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.